الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند ہوشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند ہوشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عائدہ یاسین جماعت المبارک جس نے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، اللہ وحدہ لا شریک دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے، مالک و خالق کائنات ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ لا یزال اندر مالک قبول اور منظور فرمائے۔ آج دے اس جمعۃ المبارک اندر لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت و شان رفعت دے حوالے نال چند گزارشات عقیدہ اہل سنت دی روشنی چے پیش کرنے دا ارادہ رکھنا، اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے،
اور سنا کے جانبین نو او دے اوپر عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ قانون قدرت ہے، بڑی توجہ نال میرا پہلا نقطہ سماعت فرمایا جی۔ قانون قدرت ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیشہ پاکی نو پہلے بنایا، طہارت پہلے، نجاست بعد وچوں، پاکی پہلے، پلیتی بعد وچوں، یعنی فطرت دا تقاضا بھی یہ ہے کہ پاکی ہمیشہ پہلے ہوئے گی، پلیتی ہمیشہ بعد وچوں ہوئے گی، طہارت پہلے ہوئے گی، نجاست بعد چوں ہوئے گی۔ مثال نال گل سمجھان لگیاں، الحمدللہ میرا جسم بھی پاک ہے، میرے کپڑے بھی پاک نے، جسم اور کپڑے ناپاک ادوں ہون گے جدوں اے دیتے کوئی نجاست لگ جائے، یعنی کپڑے بھی پاک، جسم بھی پاک، لیکن خدا نخواستہ پیشاب دے قطرے ڈگ جان، یا کوئی کتا جسم نال کپڑیاں نال نالی چوں نکل کے مس ہو جائے تے کپڑے ناپاک کر دے گا۔ نتیجہ نکلیا پاکی ہمیشہ پہلے ہوندی ہے، نجاست ہمیشہ بعد چوں۔ میں پتر صوفیاں دا عالم تصورات پوچھیا، مولا قانون تے اے یہ کہ ہمیشہ پاکی پہلے تے پلیتی بعد چوں، طہارت پہلے نجاست بعد چوں، لیکن میں جدوں قصہ آدم اور قصہ ابلیس ویکھنا اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی۔ ابلیس ناپاک ہو کے پہلے تے آدم پاک ہو کے بعد چوں، بھائی ہمیشہ پاکی جو پہلے، پلیتی بعد چوں، طہارت پہلے، نجاست بعد چوں۔ لیکن حاجی عابد صاحب عجیب گل ہے کہ قصہ آدم اور قصہ ابلیس چے قرآن وچوں گل واضح ہے، ابلیس ناپاک ہو کے پہلے، آدم پاک ہو کے بعد چوں۔ مولا تیرا قانون بدلیا؟ فرمایا نہیں، میرا قانون نہیں بدلیا، تینوں سمجھن چ فرق لگ گیا۔ او تیری غلط فہمی ہے وے کہ تو آدم نو پہلا سمجھ بیٹھا ہے، مصطفیٰ دا فرمان نہیں سنیا۔ لجپال نبی نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں تے ادوں بھی نبی سان جدوں آدم اجے مٹی تے پانی دے درمیان سن۔
اللہ آندا اے تیری غلط فہمی ہے کہ تو آدم نو پہلے سمجھ بیٹھا ہے. فرمایا اجے آدم نہیں سن تے نور مصطفیٰ موجود سن، ابلیس نہیں سی تے نور مصطفیٰ موجود سی. سبحان اللہ کہو ذرا میں تھوڑا جا حوصلہ ہوے. فرمایا ابلیس نہیں سی تے نور مصطفیٰ موجود سی. اللہ آندا میں اپنا قانون نہیں بدلیا، صرف تیری سمجھن چ فرق پہ گیا ہے کہ تو آدم نو پہلا سمجھ بیٹھا ہے. فرمایا اجے آدم بنے نہیں سن، مصطفیٰ دا نور پہلے موجود سی. اجے ابلیس بنیا نہیں، مصطفیٰ دا نور پہلے موجود سی. اجے جنت بنی نہیں، مصطفیٰ دا نور پہلے موجود سی. اجے دوزخ بنی نہیں، مصطفیٰ دا نور پہلے موجود سی. فرمایا تیری غلط فہمی یہ بھی کہ تو آدم نو سمجھ بیٹھا ہے. اللہ آتا ہے آدم بھی پاک چو بنے، ابلیس بھی پاک چو بنے ہیں. فرمایا سب تو پہلے اللہ آتا ہے میں اپنے پیارے مصطفیٰ محمد دے نور پیدا فرما چھڑے آئے. تیری غلط فہمی ہے وے کہ تو آدم نو پہلا سمجھ بیٹھا ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ. اللہ آندا ہے میں سب تو پہلے مصطفیٰ دے نور نو بنایا ہے اور اے دے اتے غزالی اللہ دا قرآن پڑھ لگیا ہے. اللہ کرے تو انو گل سمجھ آ جائے. خدا دی قسمیں چودھری گل کرے غلطے، مولوی گل کرے غلطے، دنیا دار گل کرے غلطے. اللہ دا قرآن آندا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اللہ آندا محبوب یاد کرو او ویلا جدو تہاڈا رب فرشتیاں نو کہہ رہا سی یا فرشتیاں کولوں مشورہ لے رہا سی. میں آکھاں حاجی صاحب یاد کرو او ویلا جدو میں تہاڈی دکان تے آیا سا بھئی حاجی صاحب موجود ہون گے تے یاد کرن گے. میں آکھاں پا اکرم یاد کر جدو ایسے مسجد سے ایسے منبر تے صوفی غلام حسین گوجروی رحمت اللہ علیہ جمعہ دا خطبہ دیندے سن بھئی جے اکرم موجود ہوے گا، جے بھائی اکرم موجود ہوے گا تے یاد کرے گا. اللہ دا محبوبہ یاد کرو ویلا جدو تیرا رب فرشتیاں نو کہہ رہا سی پتہ لگیا اجے فرشتیاں بچ اجے آدم علیہ السلام بڑے نہیں سن. اللہ پہلے یار نو کہہ رہا محبوب یاد کر او ویلا اے آیت پہ دس دیجئے اجے آدم بڑے نہیں سن تے مصطفیٰ موجود سن. جی آنکھو تی اللہ تے قرآن تے دوسری دلیل دیا. اللہ دا قرآن آندا ہے، اللہ دا قرآن آندا ہے. فرمایا محبوب یاد کرو ویلا اسی ہاتھی والیاں دے نال کی سلوک کیتا ہے، اسی ہاتھی والیاں دے نال کی سلوک کیتا ہے. بڑے سمجھدار تے دانا بندے بیٹھے جے. خدا دی عزت دی قسمیں مصطفیٰ دی ولادت تو 50 دن پہلے دا واقعہ سورہ فیل دا، یکم و بیش 52 دن پہلے دا واقعہ سورہ فیل دا. اللہ آندا محبوب یاد کر او ویلا تیرے رب نے ہاتھی والیاں نال کی سلوک کیتا ہے. نتیجہ نکلیا جدو اے واقعہ ہو رہا سی آمینہ دا لال ویخ رہا سی بھئی کی ہو رہا ہے تائیں تی اللہ یاد نو یاد کرا رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ محبوبہ یاد کر او ویلا جدو تیرا رب فرشتیاں کولوں مشورہ لے رہا سی یا فرشتیاں نو کہہ رہا سی. اور کئی بندے آکھنے کے غزالی صاحب اللہ اللہ ہو کے مشورہ لوے گل سمجھ نہیں آندی، اللہ اللہ ہو کے مشورہ لوے گل سمجھ نہیں آندی، اللہ اللہ ہو کے مشورہ لوے گل سمجھ نہیں آندی. ایتا سب تو اچھا جواب علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی آئے. فرمایا اللہ جدو کسے کو مشورہ لوے تے مجبور ہو کے نہیں لیندا بلکہ جدو کسے دی عزت بلند کرنا چاہے اللہ پھر او دے کو مشورہ لے لیندا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو چیئے خود رہا سبحان اللہ. فرمایا اللہ جدوں کسے کو مشورہ لوے تے مجبور ہو کے نہیں لیندہ بلکہ جدوں کسے نو عزت دینی ہوئے سبحان اللہ تے کہنا یار ذرا اچھی آواز نال بلکہ جدوں کسے دی عزت بلند کرنی ہوئے اللہ پھر مشورہ لے لیندہ ہے. اے دے اتے میں پڑھیا کرنا مصطفیٰ دی حدیث میرے مصطفیٰ دی عظمت کیجئے شان کیجئے. لاجپال نبی نے فرمایا میرے رب نے میرے نال میری امت بارے مشورہ کر لیا ہے.
میرے رب نے میرے نال میری امت دے بارے مشورہ، سبحان اللہ تے کہو نا میں تھوڑے جا حاصل ہوئے، فرمایا میرے رب نے میرے نال میری امت دے بارے مشورہ کر لیا ہے۔ محبوبہ ذرا دسے نا تیری امت دا کی کرنا ہے، تیری امت دا کی کرنا ہے۔ اگے صاحبزادہ حسن صاحب بیان کر رہے سن، اے ہو جیا کریم نبی کسی امت نو نصیب نہیں ہویا۔ حاجی صاحب مشورہ اس نبی نالے، مشورہ اس رسول نالے، مشورہ اس کائنات دے والی نالے، جڑا نبی آندا میں اتنی دیر تک جنت نہیں جانا جب تک اپنے سارے امتیاں نو نال نہ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ تے کوئی ذرا اچھی آواز نال فرمایا میں اتنی دیر تک جنت نہیں جانا جب تک اپنے امتیاں نو اپنے حواریاں نو، لجپال نبی فرمایا میں اتنی دیر تک راضی ہونا ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت تو باہر رہ گیا۔ پتہ لگیا اللہ نے یار نال مشورہ کر کے مصطفیٰ دی عزت بھی بتائی ہے، مصطفیٰ دی امت دی عزت بھی اضافہ فرما چھڑے آئے۔ نبی پاک نال اللہ مشورہ کیتا ہے، محبوب ذرا مشورہ دے تیری امت نال کی کرنا ہے۔ حاجی صاحب مشورہ اس نبی نالے جدے بارے الطاف حسین حالی کیا کرتے سے، جنہ الطاف حسین حالی آدھے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، جدا ایمان تی عقیدہ ہے وے نبی تا سارے آئے نے، آمینہ دلال دا ثانی کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کریم کوئی نہیں، لال کے کہہ لے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ بے کیسا کریم ہے میرا نبی، کیسا رحیم ہے میرا نبی۔ آمینہ دلال معراج دی رات رب نو مل کے آئے نے، لجپال نبی معراج دی رات لجپال نبی رب نو مل کے آئے نے، صبح دا ویلا ہے لجپال نبی کروں باہر نکلے، آمینہ دلال کروں باہر نکلے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیا دروازے تے ایک بی بی بیٹھی ہے، زارو قطار پئی روندی ہے، اکھاں چیاں سونے۔ لجپال نبی فرمایا تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ کہندی ہے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سونا محمد مینوں بخار چڑھیا ہویا ہے، عائشہ آٹا لین واسطے میں لیٹ ہو گئی ہاں، میرے کولوں آٹا چکیا نہیں جاندا، میرے کولوں آٹا چکیا نہیں جاندا۔ اللہ کرے پتہ نہیں کیڑی گل تے سبحان اللہ کھو گئے، بارگاہ مصطفیٰ چ آئیے، لجپال نبی دے دوارے تے کھڑی ہے۔ لجپال نبی فرمایا رون دی وجہ کی ہے؟ اور رو کے کہندی ہے میرا مالک یہودی ہے، میرا مالک یہودی ہے، عائشہ آٹا لین واسطے، عائشہ آٹا لین واسطے لیٹ ہو گئی ہاں، واپس جاواں گی، میرا مالک مینوں مارے گا، میرا مالک مینوں مارے گا۔ لجپال نبی فرمایا ہے، فرمایا رون دی ضرورت نہیں، جدا کوئی آٹا نہیں چکدا او دا آٹا آمینہ دا لال جو چک لیندا ہے، جدا کوئی پار نہیں چکدا او دا پار آمینہ دا لال جو چک لیندا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت، یا اللہ جدا ہاتھ کھڑا ہوئے کسی دا محتاج نہ ہوئے، ساڈا نبی کل بھی کریم سی اج بھی کریم ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بدلانے والے۔ لجپال نبی فرمایا گھبرانا، جدا کوئی آٹا نہیں چکدا او دا آٹا آمینہ دا لال جو چکدا ہے۔ حضرات ذرا جملے تے غور کریا جے،
رب دے حبیب جگ دے طبیب راتی رب نو مل کے آئے نے راتی رب نو مل کے آئے نے راتی رب نو مل کے آئے نے حضرات آمینہ دے لال نے اس بی بی دا آٹا موڈیاں تے چکی آئے لجپال نبی آٹا موڈیاں تے چکی آئے لجپال نبی آٹا موڈیاں تے چکی آئے لجپال نبی اگے اگے بی بی سرکار دے پچھے پچھے لجپال نبی اگے اگے بی بی سرکار دے پچھے پچھے مصطفیٰ جان رحمت نے آٹا چکی آئے آمینہ دلال حضرات اگے اگے وے بی بی سرکار دے پچھے پچھے وے بی بی سرکار دے پچھے پچھے مصطفیٰ جان رحمت کی اگے لجپال نبی نے آٹا چکی ہے لجپال نبی یہودی دے دروازے تے آئے آمینہ دلال یہودی دے دروازے تے آئے آقا کریم نے دروازہ کھڑکایا ہے یہودی اندروں باہر آیا ہے حضرات نے دیکھیا مصطفیٰ دی حالت کی ہے لجپال نبی نے آٹے دا تھیلا سموٹ سر تے چکی ہے لجپال نبی آٹے دا تھیلا سر تے چکی ہے بی بی نال کھڑی ہے لجپال نبی نو کہندا ہے سونیا سچی سچی دس دے کہ تیرا تی رب نو مل کے تا نہیں آیا آئے ہائے آئے ہائے 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 کہندا سونیا کتے راتی رب نو مل کے تے نہیں آیا راتی رب نو مل کے تے نہیں آیا حضرات میرے جملے تے غور کریا جی اج کوئی بندہ ڈی ایس پی نو مل آوے اللہ دی قسم او دے پیر زمین تے نہیں لگدے کوئی بندہ وزیر اعظم صاحب نو مل آئے او دے پیر زمین تے نہیں لگدے او جملے تے غور کریا جے رب دا حبیب مل کے رب نو آیا ہے بھائی مل کے رب نو آیا ہے لجپال نبی علیہ السلام آمینہ دے لال کائنات دے والی نو پوچھدا ہے آندا سونیا ذرا دسے نا راتی رب نو مل کے تے نہیں آیا راتی رب نو مل کے تے نہیں آیا لجپال نبی فرمایا تینوں کیویں پتہ لگیا سمجھ آ رہی ہے تے سبحان اللہ کہو ذرا اونچی آواز نال فرمایا تینوں کیویں پتہ لگیا میں رب نو مل کے آیا کہندا سونیا ذرا ٹھہر جا میں ہن ہی آیا اندر گیا ایک کتاب چک کے لے آیا ہے کتاب چک کے لے آیا ہے کہندا سونیا میں اعلان کرنا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہندا سونیا میں اعلان کرنا اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اللہ دا سچا رسول ہے اللہ دا سچا حبیب ہے رب دا پیارا ہے امت دا سہارا ہے لجپال نبی علیہ السلام نو کہن لگیا سونیا ذرا اجازت دے میں بستی والیاں نو آواز نہ دیا اپنے محلے والیاں نو آواز نہ دیا حاجی صاحب چڑھ گیا ایک ٹیلے تے چڑھ گیا ایک پہاڑی تے آ کے کہندا لوگو آ جاؤ آمینہ دا لال آ گیا ہے واہ 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 پہاڑی تے چڑھیا ٹیلے تے چڑھیا اٹھ کے دیتی گئی آواز سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آخو ذرا سبحان اللہ انہیں دیتی گئی آواز کہندا او قبیلے والے کٹھے ہو جاؤ اللہ دا سچا نبی آ گیا ہے لوکی کٹھے ہو گئے محلہ کٹھا ہو گیا کہندا جلدی کرو اس سونے دا کلمہ پڑھ لو سلطانی صاحب آئے بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کو کہندا جلدی کرو اس سونے دا کلمہ پڑھ لو انہاں کیا وجہ کی ہے آندے وجہ کی ہے کوئی دلیل دے تے پھر کلمہ پڑھاں گا او اگوں پتہ کی آندا محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے مینوں حوصلہ ہوئے محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں اوتی اگے گزارش ہے جدا اعلان تھی کہ کی دائے میرا تن بھی نبی تو صدقے
میرا من بھی نبی تو صدقے میں کل بھی نبی دا نوکر سا اج بھی نبی دا نوکر ہاں ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں میں دیکھنا چاہنا میری آواز زیادہ یا تہاڈی آواز زیادہ ہے محمد پہ دل میں بھائی کی کہنا فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل میں فدا کر نیلے سوٹ والے نے بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیتے پچھلے نیلے سوٹ والے بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اور میں کنوں کہنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے محمد پہ دل میں فدا کر چکا میں کیا صدیق ذرا دسیا جے نا صدیق ذرا دسیا جے نا غار وچ ڈنگ کیوں کھاتے نے کیا چپ کر جا محمد پہ دل میں آواز تہاڈی ہولی ہے کمزوراں والی ہے روٹی نہیں کھا کے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ پائی سنتوں میں ہاتھ کھڑے کر کے نہ میرے نال رل کے حضور دی عظمت بیان کرنی محمد پہ دل مینوں لگدا سجے پاسے والے بھی مکے پے کھبے پاسے والے بھی مکے پے محمد پہ دل اللہ نے بہت بڑا فضل کیتا تو اجے تے اللہ دی نصرت آ گئی ہے اجے چند دن گزرے نے مسلماناں نے دسیا پاک فوج نے دسیا ہے اے بنیان مرصوص کر کے دسیا ہے اسی سیسا پلائی ہوئی دیوار اسی دشمناں نو دساں گے نبی دے نوکر کل بھی جاگ رہے سن اج بھی جاگ رہے نے محمد پہ دل نہیں لگی تو محمد پہ دل میں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا جلدی کرو محمد پاک دا کلمہ پڑھ لو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لو نہ کیا دلیل کیے رولا کٹاؤ پچھو انہاں پوچھیا دلیل کیے کہندا آ ویکھو جڑی کتاب اسی پڑھنے اے تے وچ لکھیا ہے جڑا اللہ دا سچا رسول ہوے گا جس رات رب نو مل کے آئے گا ایک یہودی دا آٹا او دے بوئے تے پہنچائے گا توجہ ہے تو اڈی تے سبحان اللہ کہو ذرا میں تھوڑے جا سلا ہوئی گج بج کا کھو ذرا سبحان اللہ فرمایا یہودی دا آٹا دے کرتے پہنچائے گا میں کیا پتہ لگیا کیسا کریم نبی ہے جڑا رب نو مل کے آئے لوکاں دی آٹے بوئے تے پہنچائے اے کوئی گل غزالی کہہ رہی ہے وہ نبیوں میں رہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے مرادیں غریبوں کی
بہ جا شاباش بہ جا. مشورہ اس نبی نالے جیڑا کہندا میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہونا جب تک اپنے سارے امتی بخشوا کے جنت نہ لے گیا. جے سبحان اللہ ہولی آکھو تے ایک مٹھی جی حدیث سنا تانوں. سرکار فرماندے کل قیامت والے دن سارے نبی نور دے ممبراں تے بہن گے. آئے کتھے بہن گے؟ سارے نبی نور دے ممبراں تے بہن گے. حضور فرماندے او ممبراں تے بہن گے جنت چ ٹر جان گے. سرکار فرماندے پر میں اتنی دیر تک نہیں بہنا. آقا کیوں؟ سرکار فرماندے جب میں بھی نور دے ممبر تے بیٹھ کے جنت چ چلا گیا امت پیچھے تکے کھاتی پھرے گی. نبی تیرے واسطے اینا کچھ کرے تو سبحان اللہ بھی سوچ سوچ کے دمیں پھر. سرکار فرماندے میں اتنی دیر تک نور دے ممبر تے نہیں بہنا جب تک اپنے سارے امتی نال نہ لے گیا. توجہ ہے اللہ نے مشورہ لیا فرشتیاں کولو. میں آدم نو خلیفہ بنان لگیا. میں آدم نو خلیفہ بنان لگیا. بنالا خلیفہ کنوں بنان لگیا؟ میں خلیفہ بنان لگیا زمین تے. بنالا انہاں آکھیا مولا نہ بنائی. آپ بندے نہ بنائی. یا اللہ اے بندے نہ بنائی. او بندہ بنان لگے ہیں خلیفہ انسان جن نے زمین تے جا کے کھیتیاں اجاڑنیاں قتل کرنے بمب دھماکے کرنے او انسان بنائے گا. یا اللہ انسان نہ بنائی. اگلے جملے تے سبحان اللہ نائی تو میں نے دکھ ہے تواڈے تے کیونکہ میرا جملہ تگڑا ہے. اجے تے گل مشورہ ہو رہا سی بھی بندہ بنائیے کہ نہ بنائیے. فرشتے پہلے غیب دیاں خبراں دے رہے سن. ہائے 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 بھائی حاجی صاحب اجے تے گل مشورے چ سی. اجے تے بندہ بنیا ہی نہیں. اجے تے آدم علیہ السلام بنے نہیں. فرشتے پہلے غیب دی خبر دے رہے ہیں. کہندے مولا بندہ نہ بنایا. کیوں؟ انہیں جا کے بمب دھماکے کرنے ہیں. کھیتیاں اجاڑے گا زمین تے فساد کرے گا. اللہ نے اگوں ایک جملہ آکھیا سی فرمایا جو میں جاننا نا تسی نہیں جان دے. جو میں جاننا ہو تسی وہ بولے تو صحیح. میں تو انشاءاللہ ہونے عشق زمین تو چکنا ہے تے آسمان تے لے جانا. سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز اللہ آندا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. مولا ایتھے کیڑی شے والی اشارہ ہے. فرمایا فرشتے بھی سچے میں بھی سچا. اے نمرود دے ظلم ول ویکھدے سن میں اپنے خلیل نو گلے تے چھری چلا دیا ویکھ. فرمایا اے نمرود دا ظلم پہ ویکھ دے سن میں خلیل نو اپنے پتر دے گلے تے چھری چلاندا پیا ویکھ رہا سا. فرمایا اے نمرود دا ظلم پہ ویکھ دے سن میں جناب ابراہیم نو چیخا تے چھال ماردا پیا ویکھ رہا سا. فرمایا اے جناب موسیٰ فرمایا اے نمرود دا ظلم پہ ویکھ دے سن میں جناب موسیٰ دا اپنی قوم واسطے لڑنا تے جھگڑنا پیا ویکھ رہا سا. فرمایا سن لو اے دشمناں دا ظلم پہ ویکھ دے ابو جال دا ظلم پہ ویکھ دے سن میں مصطفیٰ جان رحمت دا ساری رات سر سجدے چ رکھنا پیا ویکھدا سا. اگلا جملہ بڑا تگڑا جے. فرمایا اے یزید دا ظلم پہ ویکھ دے سن میں حسین دا نیزے دی انی تے قرآن پیا ویکھ رہا.
فرمایا اے یزید دا ظلم پہ ویکھدے سن سبحان اللہ کہہ سکتے ہو میں حسین نو نیزے دی انی تے قرآن پیا پڑھدا ویکھدیا سا اے بھی سچے میں بھی سچا فرمایا میں آکھیا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے اے جدو زمانے والے اے جدو فرشتے حسین نو نیزے دی انی تے قرآن پڑھدا ویکھن گے آسماناں دیاں حوراں بھی فرشتے بھی آسماناں دے بوئے کھول کے کہن گے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین فرمایا حسین دا زمانہ قیامت تک لوگ نہیں بھولن گے اے یزید دا ظلم پہ ویکھدے نے میں حسین دا قرآن پڑھنا پیا ویکھ رہا ہاں اس واسطے تے غزالی کہندا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جنہوں جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ایمان در نال پورا دل لایا جے حسین راضی ہو گئے مصطفیٰ راضی ہون گے مصطفیٰ راضی ہو گئے رب راضی ہوے گا یا حسین یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے میں اٹھ کے دیکھنا چاہنا کیڑا بندہ ہے جنہیں حسین دے ذکر واسطے ہاتھ کھڑے کیتے نے جنہیں حسین پاک دا ذکر کرنا ہے یا حسین یا حسین اللہ کرے جدا حسین دے ذکر چ ہاتھ کھڑا ہوئے کدی کسی سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پہن او دی دنیا تے بھی خیر ہوئے او دی آخرت تے بھی خیر ہوئے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ سارے رل کے پڑھو گے میرے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی اللہ دی قسم حسین دا ذکر صرف رمضان صرف محرم دے مہینے دا محتاج نہیں او جدو دل کرے حسین حسین کریا کر دنے بھی حسین کر رات بھی حسین حسین کر یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے وہ چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے ایک جملہ کہہ کے واپس موضوع پہ آنا چاہنا حضرات ذرا غور کری آجے حسین ذرا دسی آجے نیزے دی انی تے قرآن کو پڑھی آجے نیزے دی انی تے قرآن کو پڑھی آجے آواز آئی چپ کر جا تیرے سجے بھی قرآن دے حافظ تیرے کھپے بھی قرآن دے حافظ تیرے سامنے بھی قرآن دے حافظ لیکن فرق کی ہے اے روٹی کھا کے قرآن پل گئے پانی پی کے قرآن پل گئے اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی اے روٹی کھا کے قرآن پل گئے پانی پی کے قرآن پل گئے حسین نے زیدی تے قرآن پڑھ کے دسی آئے اے نیرے قرآن دے حافظ نے اے نیرے قرآن دے حافظ نے اے نیرے قرآن دے حافظ نے حسین حافظ بھی ہے حسین محافظ بھی ہے حسین قرآن دا حافظ بھی ہے حسین قرآن دا محافظ بھی ہے اسے محافظ دا ذکر کر لئے یا حسین یا حسین ابن علی ماشاءاللہ کھبے پاس یارے پاس بندے نمبر لا گئے یا حسین یا حسین ابن علی تیرا وہ چڑھ کے نیزے پہ
فرمایا یزید دا ظلم پہ ویکھ دے سا میں حسین دی قربانی پیا ویکھ رہا سا اگلے جملے تے تڑپ کے سبحان اللہ کیا جے کیا اے مودی دا ظلم پہ ویکھ دے سا میں پاک فوج دی قربانی پیا ویکھ رہا سا جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا سد باب کرنے کے لیے کسی کو پیدا کر دیتا ہے. مودی ظالم کا ظلم بڑا، مسجدوں پر اٹیک ہوئے، مسجدوں کو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. جب ظلم بڑھا تو پھر ہمارے سپا سالار نے بتایا ہم کل بھی حسین کے جانشین تھے، ہم آج بھی حسین کے جانشین ہیں. اور برملا یہ بات کہتا ہوں، وہ ظالم جو کہتے تھے فوج کس لیے ہے، فوج کی ضرورت کیا ہے، میں نے کہا بھائی جن ملکوں میں فوج نہیں، آج کیا حال ہوا غزہ کا، کیا حال ہوا یمن کا، کیا حال ہوا شام کا، کیا حال ہوا افغانستان کا، اور کیا حال ہوا عراق کا. اگر آپ اور میں اپنے گھر میں سکون سے سو رہے ہیں تو یہ اللہ رسول کے فضل کے بعد یہ پاک فوج کی ملعون منت ہے جو بارڈر پر کھڑا ہوا ہمارا سپاہی ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کہتا ہے تم آرام سے سوتے رہنا، تمہارے محافظ کل بھی جاگ رہے تھے، تمہارے محافظ آج بھی جاگ رہے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا ظالم کہتے تھے فوج کا کیا کام ہے پاکستان میں. میں نے کہا ظالمو یہ جواب تم جیسے نلے لوگ دے کر آئے ہیں یا پاک فوج نے دیا ہے. اور ایک بات پر مجھے سبحان اللہ کی آواز اونچی چاہیے، جب سپا سالار سید ہو آپ کی آہستہ سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ، جب سپا سالار سید ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو، اور بیٹا حسین کا ہو، تو پھر وقت کے یزیدوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا بلکہ اپنی جان دینی پڑے تو دے کر حسین نے بتایا تھا ہم جان دے دیتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ میں کبھی منہ نہیں موڑتے. اور میں قربان جاؤں حاجی صاحب اپنے اس سپا سالار پر جس نے فجر کے وقت کون سا چنا جو حضور کی سنت ہے، اور نام آپریشن کا اتنا خوبصورت رکھا جتنی بار بھی لوگ ہر بار نیکیوں کا انبار ملتا جائے گا. بڑا میٹھا نام تھا بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار. ابھی پچھلے جمعے میں حاجی صاحب ابھی جنگ لگی نہیں تھی اور ہم نے پچھلے جمعے میں شہیدوں کے فضائل بیان کیے تھے. اور اسی مرن والے نہیں ہیں، ساڈا اینا سینہ چوڑا ہو گیا. اسی نہیں ویکھی 71 دی جنگ، اسی نہیں ویکھی 65 دی جنگ. ہم نے کارگل دیکھا ہے تو وہاں پر بھی پرویز مشرف صاحب کو پنجابی چ کہہ لیے تو نت پاندیاں ویکھیا ہے.
اور غالباً آج سے 4 سال پہلے 27 جولائی تھی غالباً، جب 2 طیارے گرائے گئے اور جو پکڑا گیا اس کو چائے پلا رہے تھے ہمارے فوجی جوان۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس مرتبہ بھی پینے کے لیے صرف چائے ملے گی، ہم جائیں گے حملہ کریں گے واپس آ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار اور افواج پاکستان فضائیہ نے کہا اس مرتبہ چائے نہیں، اس مرتبہ ہم آپ کو اپنے بم پلائیں گے، اور صرف پلائیں گے نہیں، ان کی لاشوں کو بالکل اس طرح لگے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یارو پتہ یہ چلا جب آپ کا محافظ سید ہو، جب آپ کا سپہ سالار سید ہو، جب افواج پاکستان ملک پاکستان کا دفاع کریں، اور اس موقع پر میں اس محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو یاد نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب مسجد نور میں بیٹھنے والے ہر مسلمان کا آپ کو سلام، پاکستان میں بسنے والے ہر پاکستانی کا آپ کو سلام۔ آپ نے ہمارے لیے ایٹم بم بنا کر ہمارے دشمن کو بتا دیا ہم کل بھی شیشہ پلائی ہوئی دیوار تھے، ہم آج بھی شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے، ہمیں دیوار سے کوئی نہیں لگا سکتا، ہم آپ کو دیوار سے لگائیں گے۔ ہمیں دیوار سے کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن ہم آپ کو دیوار سے ایسا لگائیں گے جو پہلے دن کہہ رہا تھا ٹرمپ یہ 2 ملک ہیں لڑتے رہے ہمیں کیا، جدوں نے ویکھیا بھی اے انڈیا ہی پاکستان تے حملے کری جاندا ہے تے یہودوں نے سارا تواڈے دوست کدی نہیں نہ ہو سکدے۔ وہ خوش پھردا سی، آندا نہیں سی، گل نہیں سی کردا، تے جیویں ہی اگوں ساڈی بولی چاہندے نے لتر پھرے۔ توجہ ہے نا، جدوں ساڈے والوں پاک فوج نے حملہ کیتا تے پھر کی ہویا سی بھلا؟ پھر کہندا اچھا اے نہیں، پھر وہ دوسری پارٹیاں دی صلح کرا ساڈی ہونا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ملک میں فوج نہیں ہونی چاہیے، خدا دی قسم فوج تو بغیر تسی کسے جوگے ہی نہیں جے۔ میں بھی اپنے گھر ستا سا تے تسی بھی اپنے گھر ستے سو، جنہ ملک دا پیرا دیتا ہے اوہی پاک فوج دے جوان، فضائیہ دے جوان، اور میں انہاں ماما نو سلوٹ کرنا جنہ دے پتر شہید ہو گئے۔ ماں پتہ کی کہہ رہی سی جدو گھر میت پہنچی شہید دی ڈیڈ باڈی، ماں کہنے لگی میرا ایک پتر سی ملک واسطے قربان ہو گیا، کاش کتے اور ہوندے تو میں وہ بھی دے چھڑنے سن۔ تم طاقت میں زیادہ ہو سکتے ہو، مال دولت میں زیادہ ہو سکتے ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کے جذبے سے الحمدللہ ہم نے تم کو کل بھی شکست دی تھی، آج بھی دی ہے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد جو دعا مانگی جائے گی اس میں مارکہ حق و باطل میں جتنے افواج پاکستان اور جتنے پاکستانی سویلین شہید ہوئے ان کے لیے انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر دعا کریں گے۔ اللہ پاکستان کو آباد رکھے، پاکستان کے ایسے جو سپہ سالار ہیں اللہ ان کو بھی آباد رکھے، شاد رکھے، اللہ ہمارے ملک کو دشمن کی بری نظر سے بچائے۔ ایک بات بالکل واضح کر دوں، الحمدللہ ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی فوج کے ساتھ۔ مولویاں چ بھی چنگے ماڑے بندے ہوندے ہیں، ڈاکٹراں چ بھی چنگے ماڑے بندے ہوندے ہیں، دنیا چ کوئی شعبہ الا ماشاءاللہ ایسا نہیں جدے چ سارے بندے چنگے ہون، چنگے ماڑے سارے چ پائے جاندے ہیں۔ آجی صاحب اسی بزرگاں کو سنیا کردے سب پینٹ چ بڑا جذبہ سی، کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں جب پاکستان پر برا وقت آیا، حملہ ہوا بھارت کی طرف سے تو نہ کوئی سیاسی پارٹی پیچھے رہی، چولاں دی گل نہیں میں کردا،
نہ کوئی سیاسی پارٹی پیچھے رہی، نہ کوئی مذہبی پارٹی پیچھے رہی، بلکہ جو بارڈر کے قریب قریب گاؤں تھے انہوں نے صبح صبح کھانا بنایا، دوپہر کو کھانا بنایا، شام کو کھانا بنایا اور اپنے فوجی جوانوں کو جا کر پیش کیا کہ تم ہماری جنگ لڑ رہے ہو، اور انشاءاللہ یہی وہ فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی، انشاءاللہ یہی وہ فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی، جس کی بشارت آج سے 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت دے گئے۔ آپ سمجھتے رہے، وہ انڈیا والے بھی سمجھتے رہے، انہاں کو کھان ہو رہے، روٹی کوئی نہیں، اور جدوں بھی انہوں نے کتے چینل چونل کتے کھل جاتے ہوتے، جو پاکستان کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، پاکستان کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، انہیں اسی بمب مارے نے پریشان ہو گئے، انہاں کو کھان روٹی بھی نہیں سی، بمب انہیں کتھوں لے آئے۔ تو بات یاد رکھ لیں، جب بھی ظلم بڑھتا ہے تو اللہ ظلم کے خلاف اس ظلم کو تباہ کرنے کے لیے فرعون ہو تو موسیٰ آ جاتے ہیں، نمرود ہو تو ابراہیم آ جاتے ہیں، ابو جال ہو تو مصطفیٰ آ جاتے ہیں، یزید ہو تو حسین آ جاتے ہیں، مودی ہو تو سید آسم منیر آ جاتا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ یا اللہ بندہ نہ بنائی انہیں جا کے بندے مارنے، بندے قتل کرے گا۔ فرمایا جو میں جاننا تسی جان دے، جو میں جاننا ہو تسی نہیں جان دے۔ فرشتیاں نے آکھیا سی اللہ بندہ نہ بنائی، پتہ لگیا فرشتیاں نو بندے مارنے چنگے لگ دے، او فرشتیاں نو بندے مارنے چنگے لگ دے، فرشتیاں نو قتل کرنا چنگا لگدا نہیں۔ لیکن غضنفر صاحب عجیب گل ہے بھئی جنہ فرشتیاں نو بندے مارنے چنگے نہیں نہ لگ دے، اللہ دا قرآن آندا بدر دا موقع ہے، صحابہ کہندے اسی اجے تلوار چک دے نہیں ساتھ تاؤن لت کے پہلے ڈگ پیندی سی۔ اسی جا کے مصطفیٰ جان رحمت نو پوچھیا سونا اسی دی اجے تلوار بھی نہیں چکی تے توڑا کنہ لائیاں؟ فرمایا فرشتے آئے سن، رب نے میری مدد واسطے فرشتے کر لے، پتہ لگیا سلیمان جان تے جنہ دا لشکر آمینہ دا لال جائے، رب فرشتیاں دا لشکر پیچ کے دستا ہے میرا نبی کل بھی عزت وچ سب تو اعلیٰ، کل بھی مقام وچ سب تو اعلیٰ، کل بھی شان وچ سب تو اعلیٰ، اعلیٰ دیتا کیا سی، اعلیٰ حضرت نے کیا سی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا اللہ بندہ نہ بنائی، اے دنیا تے جائے گا، کھیتیاں اجاڑے گا، بندے مارے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جاننا وہ تسی نہیں جان دے۔ اللہ نے فرشتیاں دی اس گل دا توڑ کر دیا آیا قرآن چ فرمایا اسی جناب آدم علیہ السلام نو ساریاں شیواں دے نا سکھا دیتے۔ کی سکھا دیتے؟ ساریاں شیواں دے نا، شیواں دے نا سکھا کے اللہ نے فرمایا ثم اردہم علی الملائکہ، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھانے کے بعد ثم اردہم علی الملائکہ، فرشتوں سے کہا فرشتوں تساں آکھیا سی اللہ بندہ نہ بنائی دے بناؤن دا مقصد کی ہے، جے تسی اپنی گل چ سچی ہو تے پھر اینا شیواں دے نا دسو۔ اور قرآن ہے اینا شیواں دے نا دسو۔ انہاں آکھیا مولا سانو نہیں آندے۔ عظیم توجہ ہے، عظیم توجہ ہے۔ انہاں کیا سانو انہاں شیواں دے نا نہیں آندے۔ کنہ کیا؟ فرشتیاں نے۔ فرشتیاں نے آکھیا سانو انہاں شیواں دے نا نہیں آندے۔ ایک اشارہ کرنا امام مالک نو کسی بندے نے 34 یا 40 سوال کیتے، آپ نے وچوں 30 دے بارے فرمایا بھی مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا۔ وہ کوئی منہ پھٹ بھی ہوندے نا، انہیں آخیا ایڈا وڈا امام بنیا پھرنا تو 30 سوالوں کے جواب چ فرمایا مینوں نہیں آتا۔ فرمایا میں اس چیز سے شرم محسوس کیوں کروں جس سے فرشتے شرم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کیا سی نہ شیواں دے نا دسو، نہ کہ سانو نہیں آتے، سانو نہیں آتے۔ اللہ نے آکھیا اینا شیواں دے نا دسو، فرشتے آکھیا سانو اینا شیواں دے نا نہیں آندے۔ لو میرے کو 2 نقطے سنو تے آپا جمعہ نیڑے لا دیئے۔
جدوں اللہ نے وہ شیواں فرشتیاں تے پیش کیتیاں سن انہاں کی آکھیا سی سانوں انہاں شیواں دے نام نہیں آوندے۔ ہولی جی پوچھنا چاہنا شیطان اتھے ہے سی کہ نہیں اس ٹائم؟ بھئی فرشتیاں دا استاد سی نا، اللہ کیا اینا شیواں دے نا دسو، اینا دا چاچا سمجھ گئے نا تسی، اونا دا چاچا جی بھی اتھے سن۔ فرشتیاں کیا سانو اینا شیواں دے نا نہیں ہوندے، تے جڑے بندے کہندے نے شیطان کا علم مصطفیٰ سے زیادہ ہے، اونا چبڑا نو کہنا چاہنا شیطان ہی کہہ دیندا میں اینا شیواں دے نا دسنا۔ میں کیا جیڑا شیطان علم آدم دا مقابلہ نہ کر سکے اونوں محمد دا استاد کہن لگیا حیا نہیں آیا۔ جو شیطان علم آدم کا مقابلہ نہ کر سکے وہ محمد کا استاد کیسے ہو گیا؟ شیطان نو اونا شیواں دے نا نہیں سنوں دے۔ ایک نقطہ اور سنو، شیطان مرکز ہدایت ہے کہ مرکز گمراہی؟ سارے بول پو کہ میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہو جائے گا۔ شیطان احتشام مرکز ہدایت ہے کہ مرکز گمراہی؟ ساری مسجد نور والے کہندے شیطان گمراہی دا مرکز ہے۔ چٹھا صاحب شیطان گمراہی دا مرکز ہے، نبی مرکز گمراہی کے ہدایت، نبی مرکز ہدایت، شیطان مرکز گمراہی۔ اے جملہ ذہن چ رکھیو۔ میں ایک مولوی صاحب پوچھا، میں کہا شیطان ہے؟ کہندا ہاں ہے۔ میں کہا کنا پرانا ہے؟ کہندا بہت پرانا ہے۔ میں کہا پھر بھی کنا پرانا ہے؟ انہیں آخیا لگدا کوئی گل میرے خلاف ہے۔ کہندا تو ہی دس تو پوچھنا کی جانا ہے؟ میں کہا شیطان آدم علیہ السلام دے زمانے چ ہے سی؟ مینوں کہندا ہے سی۔ میں کہا نوح علیہ السلام دے زمانے چ ہے سی؟ کہندا ہے سی۔ میں کہا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دے زمانے چ ہے سی؟ مینوں کہندا حاجی صاحب ہے سی۔ میں کہا حضرت عیسیٰ دے زمانے چ ہے سی؟ کہندا ہے سی۔ میں کہا 1,24,000 کم و بیش نبیاں دے زمانے چ شیطان ہے سی؟ کہندا ہاں ہے۔ میں کہا شیطان مصطفیٰ دے اس زمانے وچ بھی ہے؟ کہندا ہاں ہے۔ میں کہا شیطان مر گیا کہ زندہ؟ کہندا شیطان زندہ ہے۔ تو میں کہا پھر تینوں حیا نہیں آیا؟ نبی نو مردہ کہن لگیا۔ شیطان مرکز گمراہی ہو کر زندہ ہو اور نبی مرکز ہدایت ہو کر کیسے مر سکتا ہے؟ شیطان مرکز گمراہی ہو کے زندہ ہوئے، نبی مرکز ہدایت ہو کے مر جائے۔ بریلی والے پیر آکھیا سی تو نبی دے مقام نو سمجھ نہیں سکیا۔ اعلیٰ حضرتاں دے نے تو زندہ ہے وے لا تو زندہ۔ حسن ذرا مولی کمانی ہے پتہ لگے ہاتھ کھڑا کون کرتا ہے جدا ایمان تے عقیدہ ہے۔ ساڈا نبی کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے وے لا سجے کھبے ایک دوسرے دا منہ ویکھو، ہاتھ کھڑا کدا ہاتھ تھلے کدا ہے۔ تو زندہ ہے وے لا 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انی جائل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتہ کہتا تھا کہ اللہ انسان کو نہ بنانا، لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج ہم نے الحمدللہ پہلے پارے سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس آیت کے تحت یہ بیان کیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفۃ اللہ العظم وہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔
اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ انشاءاللہ جماعت کے فوراً بعد ہم